میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ اس ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے، تعلیم یافتہ نوجوان میدان میں آئیں۔ ہمارے not only کاؤنسل، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، کاؤنسل کے ممبرز کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ ڈسپلن ہے، یہ ڈسپلن ہے۔ اور جب پڑھا لکھا نوکری پیشہ آدمی ان سیٹوں پہ بیٹھے گا نا تو وہ عوام کے مسائل کی بات کرے گا، اور اگر کوئی اربوں پتی خربوں پتی بیٹھے گا تو وہ اپنے دھندے کی بات کرے گا۔ 18 امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاورز ڈیوالو نیچے کریں تاکہ ڈور سٹیپ پہ لوگوں کے مسئلے ریزالو ہوں۔ 149(4) کا ذکر کیوں کیا گیا کہ یہاں اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو تو یہ آرٹیکل استعمال ہوتا ہے، اگر فائنینشیل کرائسس ہیں، فائنینشیل مس اپروپریشنز ہیں تو یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ آئین کا آرٹیکل ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مگر یہ اس وقت فائدہ مند ہوگا جب اس آرٹیکل کو لگا کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ اماؤنٹ ہو۔ آپ نے کسی کو کام کرنے سے روک دیا اور خود بھی نہیں کر رہے ہو تو فائدہ کیا اس آرٹیکل کا؟ سٹی کونسل ہال میں یوتھ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ شہر میں کچرے کے باعث کتوں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے اور روزانہ 150 شہری کتوں کے کاٹنے سے متاثر ہوتے ہیں، مگر ہمارے پاس ویکسین ہی موجود نہیں ہے۔ کراچی میں ڈاگز بہت ہو گئے ہیں، اس کے ریزنز ہیں۔ ڈاگ بائٹس جو ہیں وہ ہر روز 100 سے 150 لوگوں کو کراچی میں کتے کاٹتے ہیں۔ ریبیز کی جو ویکسین ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ آپ مکھی مچھر کی بات کر رہے ہو، اس کے لیے فیومیگیشن ہم نے آج بھی اس کا انوگریشن کیا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے لیے، کل ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کروایا۔ ہمارے پاس 40 گاڑیاں ہیں، مختلف یوسیز میں ہم نے بھیج دی ہیں تاکہ یہ جو مچھر اور مکھیاں ہیں وہ کم ہو جائیں کم از کم۔ سینٹرل جیل میں کسی نے کہا تھا کہ جیمرز لگے ہوئے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی۔ میں خود موجود تھا، 4 مہینے اندر رہا ہوں میں بھی، تو جیمرز لگے ہوئے، مگر ماشاءاللہ سارے کام چل رہے ہیں اندر۔ یہ آپ کا خیال ہے، اندر سارے کام چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی فورم پر کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی موقع ملتا ہے ملک سے باہر جانے کا۔ دوسرے ممالک میں جب بڑے شہروں میں کوئی میئرز کانفرنس ہوتی ہے تو مجھے بھی بلایا جاتا ہے، اور وہ اس لیے بلایا جاتا ہے کہ کراچی 5واں یا 6واں بڑا شہر ہے اس دنیا کا، اس لیے کراچی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو میں میئر ہوں تو مجھے بلاتے ہیں۔ جب میں وہاں جاتا ہوں تو میری بڑی پوزیشن آکورڈ ہوتی ہے، ناٹ جسٹ بیکاز کہ میں کراچی سے ہوں۔ جب دوسرے میئرز اپنے اپنے پیپرز پڑھتے ہیں اور اپنی اپنی پلاننگ جو کر چکے ہیں وہ، اور جو آگے پلانز ہیں وہ بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں سارے میئرز کے ساتھ، تو جب میری باری آتی ہے تو میرے پاس شیئر کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اسمارٹ سٹی کی باتیں کرتے ہیں، انوائرمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، اسموک سٹی لیس سٹی کی باتیں کرتے ہیں، تو میں بڑا مشکل میں پڑ جاتا ہوں، مگر میں پھر وہی سیاست سے فائدہ اٹھا کے اور میں بھی ان کو پھر تھوڑا بہت گھما دیتا ہوں۔ یوتھ پارلیمنٹ کے اجلاس میں میئر کراچی کی سربراہی میں کراچی یوتھ کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جس کا آفس بلدیہ عظمیٰ کراچی کی بلڈنگ میں قائم کیا جائے گا۔ میئر کراچی صاحب نے ہمیں آفر کی ہے کہ یہ تمام 6 ڈسٹرکٹس میں جو نوجوان اور کیبنٹ کام کریں گے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ میئر آفس کے اندر یہاں سے بھی یوتھ کمیٹی جو ہے، میئر کراچی یوتھ کمیٹی بنائی جائے جو میئر صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرے۔ اور آج جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ سب اس کے ممبرز ہوں گے۔ وہ یوتھ کمیٹی جو ہے وہ کیا کام کر سکتی ہے، کیسے جو ہے وہ کراچی کی بہتری کے لیے مختلف ڈی ایم سیز میں اور اوور آل کراچی میں کام کر سکتی ہے، اس پر جو ہے ابھی ہم ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریزولوشن پاس ہو کہ میئر کراچی کے تحت جو ہے میئر کراچی یوتھ کمیٹی کا انعقاد آج کے دن
عمل میں لایا جائے. اس کے حق میں کتنے اراکین جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور کتنے اراکین اس کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں. تو یہ جو ریزولوشن ہے، قرارداد جو ہے کثرت رائے سے یہ بھی منظور کی جاتی ہے. اور اس کا جو آفس ہے یوتھ کمیٹی کا، یہی میئر کراچی کے آفس میں میئر کراچی ہمیں فراہم کریں گے. یوتھ پارلیمنٹ نے کشمیر میں 55 روز سے جاری کرفیو، انسانی حقوق کی پامالی اور کشمیریوں کو حق خودداریت دینے، کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے، سرکولر ریلوے کی بحالی اور ماس ٹرانزٹ کے منصوبوں کو فوری طور پر شروع کرنے اور گٹکے سمیت دیگر منشیات پر فوری پابندی عائد کرنے کی قراردادیں اتفاق رائے سے منظور کی گئیں.